ہر روز باخبر رہنے کے لیے اس سبسکرائب بٹن کو دبانا یقینی بنائیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ بولنگ ایکشن کرکٹ میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور آئی سی سی کے قوانین بولرز کو 15 ڈگری سے زیادہ ہاتھ موڑنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے غیر قانونی بولنگ ایکشن یا درجنوں بولرز پر بین الاقوامی کرکٹ سے پابندی لگ گئی۔ غیر قانونی بولنگ ایکشن کی وجہ سے جن ٹاپ 10 بولرز پر پابندی لگائی گئی ان میں پہلے نمبر پر سعید اجمل ہیں۔ سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میچ کے دوران سعید اجمل کی بولنگ مشکوک ہو گئی۔ آئی سی سی نے ان کے بولنگ ایکشن کا تجزیہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اجمل قواعد کے خلاف بولنگ کر رہے تھے اور ان پر پابندی عائد کر دی گئی۔ تاہم کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنے بولنگ ایکشن کو درست کیا اور انہیں زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ ایک بار پھر انہوں نے پرانے انداز میں بولنگ کی اور ایک بار پھر پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اجمل اپنے بولنگ ایکشن کو درست نہ کر سکے اور کرکٹ سے دور رہے۔ نمبر 2، متھا مرلی دھرن۔ بین الاقوامی کرکٹ کی تاریخ میں 1000 سے زائد وکٹیں لینے والے نمبر 1 بولر متھا مرلی دھرن کو 1995 میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آسٹریلیا کے خلاف باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں امپائر ڈیرل ہیئر نے جب مرلی دھرن بولنگ کر رہے تھے تو نو بال کا اشارہ دینا شروع کر دیا۔ مرلی کو لگاتار 7 بار نو بال کا اشارہ ملا۔ امپائر نے کھیل کے بعد کھلا بیان دیا، کہا کہ جب بھی مرلی بولنگ کریں گے تو وہ ہمیشہ نو بال دیں گے۔ پھر آئی سی سی نے مرلی دھرن کے بولنگ ایکشن کا بائیو کیمیکل تجزیہ کیا۔ اس تجزیے میں آئی سی سی نے کہا کہ مرلی دھرن کا بولنگ ہاتھ جھکا ہوا ہے، جو کہ آئی سی سی کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ آئی سی سی کی اس شکایت کی وجہ سے مرلی دھرن کو چند میچز میں پابندی کا شکار ہونا پڑا۔ نمبر 3، جوہن بوتھا۔ جنوبی افریقہ کے اسپن بولنگ آل راؤنڈر جوہن بوتھا کو اس غیر قانونی بولنگ ایکشن کی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے 2006 میں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا۔ تاہم بوتھا نے اسی سال اپنے بولنگ ایکشن کو درست کیا اور دوبارہ بولنگ شروع کر دی۔ ایک بار پھر جب بوتھا 2013 میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے تھے تو امپائرز نے ایک بار پھر ان کے بولنگ ایکشن کو رپورٹ کیا۔ تاہم بوتھا نے کچھ ہی دیر میں اپنا بولنگ ایکشن درست کر لیا اور معمول کے مطابق دوبارہ کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ نمبر 4، سیوگ غازی۔ امپائرز نے بنگلہ دیشی اسپن بالر سیوگ غازی کو 2014 میں آئی سی سی کے قوانین کی خلاف ورزی پر رپورٹ کیا تھا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ایک روزہ میچ کے دوران سوہاگ کا بولنگ ایکشن مشکوک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز کے بعد بنگلہ دیشی ٹیم سے ڈراپ ہو گئے۔ آئی سی سی حکام جنہوں نے ان کے بولنگ ایکشن کی جانچ کی، اس نتیجے پر پہنچے کہ سوہاگ کی جانب سے کی گئی ہر گیند قواعد کے خلاف تھی۔ آئی سی سی نے ان پر بین الاقوامی کرکٹ سے پابندی لگا دی تھی۔ تاہم انہوں نے بی سی بی کی اجازت سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی، 2015 میں اپنے بولنگ ایکشن کو درست کیا اور آئی سی سی ٹیسٹ پاس کیا، لیکن افسوس کہ اسے اپنے ملک کے لیے کھیلنے کے مواقع نہیں ملے۔ نمبر 5، ہربھجن سنگھ۔ 2005 میں بنگلہ دیش کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ میں ہربھجن سنگھ کے ایک دوسرے کی تبدیلی نے انہیں پریشانی کا باعث بنایا۔ کھیل کے امپائرز علیم ڈار اور مارک بینسن نے بتایا کہ ہربھجن سنگھ کی طرف سے پھینکا گیا دوسرا قواعد کے خلاف تھا۔ نیز غیر سرکاری طور پر انہوں نے کہا کہ وہ اپنی کوہنی کو 22 ڈگری تک موڑ کر بولنگ کر رہے تھے۔ تاہم ہربھجن سنگھ نے آسٹریلیا کی ویسٹرن یونیورسٹی کی مدد سے اپنے بولنگ ایکشن پر کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا پھینکتے وقت اپنا بولنگ ایکشن درست کیا۔ انہوں نے آئی سی سی ٹیسٹ بھی پاس کیا اور بغیر کسی مشکل کے اپنی بولنگ جاری رکھی۔ نمبر 6، شبیر احمد۔ پاکستانی فاسٹ بالر شبیر احمد پر 2005 میں غیر قانونی بول پھینکنے کے جرم میں 12 ماہ کے لیے کرکٹ سے پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ تاہم بنیادی طور پر اسپن بالرز نے چکنک کرتے ہوئے کیچ لیا، لیکن انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں امپائروں نے دیکھا کہ شبیر قواعد کے خلاف بولنگ کر رہے تھے۔ آئی سی سی نے ان کے بولنگ ایکشن کا تجزیہ کرنے کے بعد ان پر 12 ماہ کی پابندی عائد کر دی تھی۔ شبیر نے بعد میں اپنے غیر قانونی بولنگ ایکشن کو درست کیا، لیکن وہ اپنی قومی ٹیم کے لیے کھیلنے کے لیے کافی نہیں ہو سکے۔ انہوں نے کچھ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کے بعد 2013 میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ نمبر 7، شین شلنگ فورڈ۔ ویسٹ انڈیز کے اسپن بالر پر چکنک کی وجہ سے 2 بار پابندی لگ چکی ہے۔
اس سے قبل 2010 میں گیانا کے خلاف ایک ڈومیسٹک ٹیسٹ میچ میں امپائرز نے ان کا بولنگ ایکشن قوانین کے خلاف بتایا تھا۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے ان کے بولنگ ایکشن کو چیک کرتے ہوئے اسی سال دسمبر میں ان پر پابندی عائد کر دی تھی۔ تاہم شلنگ فورڈ نے 2011 میں اپنے غیر قانونی بولنگ ایکشن کو درست کیا تھا، لیکن 2013 میں ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے گئے ٹیسٹ میچ کے دوران ان کا بولنگ ایکشن دوبارہ رپورٹ ہوا۔ پھر آئی سی سی نے ان کے بولنگ ایکشن کی جانچ کی اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ چیک نہ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس پر ایک بار پھر پابندی لگ گئی، لیکن بعد میں شلنگ فورڈ نے اپنی بولنگ کا انداز بدلا اور ویسٹ انڈیز کے لیے زیادہ دیر نہ چل سکی۔ نمبر 8 محمد حفیظ۔ پاکستانی آل راؤنڈر محمد حفیظ پر ان کے غیر قانونی بولنگ ایکشن کی وجہ سے 12 ماہ کی پابندی عائد کر دی گئی۔ حفیظ کی بولنگ 2014 میں نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ کے دوران رپورٹ ہوئی، تاہم اگلے سال سری لنکا کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ میں انہوں نے ایک بار پھر اپنے غیر قانونی بولنگ ایکشن کی شکایت کی۔ آئی سی سی نے حفیظ پر 12 ماہ کے لیے بولنگ کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ پاکستان کے لیے خالص بلے باز کے طور پر کھیلنے والے حفیظ نے اپنے بولنگ ایکشن کو دوبارہ درست کیا اور 2017 میں بولنگ شروع کی، تاہم اسی سال کے آخر میں ان کے بولنگ ایکشن کے حوالے سے ایک اور شکایت سامنے آئی۔ وہ آئی سی سی کی طرف سے کرائے گئے ٹیسٹ میں بھی فیل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی بولنگ پر ایک بار پھر پابندی لگ گئی، تاہم انہوں نے 2018 میں اپنے بولنگ ایکشن کو دوبارہ بنایا اور پاکستان کے لیے آل راؤنڈر کے طور پر کھیلا۔ نمبر 9 سچترا سینانائکے۔ سری لنکن اسپن بالر سچترا سینانائکے 2014 میں مشکل میں پڑ گئے۔ انہوں نے انگلینڈ کے خلاف ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں اپنے بولنگ بازو کو 15 ڈگری سے زیادہ موڑ کر کچھ گیندیں پھینکیں۔ بعد میں امپائرز نے آئی سی سی سے ان کے غیر قانونی بولنگ ایکشن کی شکایت کی۔ پھر آئی سی سی نے ان کے بولنگ ایکشن کی جانچ کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ سچترا غیر قانونی طور پر بولنگ کر رہے تھے۔ ان پر بین الاقوامی کرکٹ سے بھی پابندی لگا دی گئی۔ تاہم سچترا نے سری لنکا کرکٹ بورڈ کی مدد سے اپنے بولنگ ایکشن کو درست کیا اور اسی سال دسمبر میں اپنے بولنگ ایکشن کا دوبارہ تجربہ کیا۔ پھر آئی سی سی نے ان کے بولنگ ایکشن سے مطمئن ہو کر ان پر سے پابندی ہٹا دی۔ نمبر 10 سونیل نارائن۔ 2014 میں چیمپئنز لیگ میں سونیل نارائن پر 2 بار بولنگ ایکشن کا الزام لگا تھا۔ امپائرز نے بتایا کہ وہ قواعد کے خلاف بولنگ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ آئی پی ایل 2015 اور بعد میں اسی سال سری لنکا کے خلاف ایک روزہ میچ کے دوران نارائن کی بولنگ مشکوک تھی، لیکن چند گیمز کی پابندی کا سامنا کرنے والے نارائن نے اپنا بولنگ ایکشن درست کیا اور دوبارہ بولنگ شروع کی۔ تاہم 2018 میں ایک بار پھر ان کے غیر قانونی بولنگ ایکشن کے بارے میں شکایت سامنے آئی۔ آئی پی ایل 2020 میں کولکتہ اور پنجاب کے درمیان لیگ میچ کے دوران امپائروں نے ان کے بولنگ ایکشن کے بارے میں بھی شکایت کی تھی۔ تاہم نارائن آئی سی سی کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے بولنگ ایکشن کی اصلاح کے لیے تیار رہے۔